سورۃ آل عمران آیت نمبر 111۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ الی آخر الآیہ۔ جب یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمارا مذہب ہمارا دین بہترین ہے اور تمہارا جو اسلام ہے وہ بہترین اسلام نہیں ہے، خیر دین نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دین کی حمایت پر، مسلمانوں کی حمایت پر یہ آیت نازل فرمائی کہ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اس لیے بہترین ہو کہ تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم کرتے ہو، تنہون عن المنکر، منکر سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کرنے والی امت امت خیر ہے۔ اگر یہ صفات آج بھی امت محمدیہ میں موجود ہے تو وہ امت خیر ہے، اور اگر یہ صفات سے عاری ہے امت تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امت خیر نہیں رہی۔ جس زمانے میں اس نے ان دونوں اللہ کے اوامر اور نواہی پر عمل کیا ہے تو اس زمانے میں اسلام کو عروج ملا، اور جب بھی ان چیزوں کو ترک کر دیا گیا، اور آج جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسلام کو وہ شان و شوکت حاصل نہیں ہے کیونکہ اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن یضرکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ لن یضرکم الا اذی، ہرگز نہیں تکلیف دے سکتے تم کو یہ یہودی، الا اذی، مگر بہت تھوڑی سی تکلیف دے سکتے ہیں، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ اپنی پیٹھیں پھیر کر کے بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ضربت، ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی پناہ لے لیں، وحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکینت ڈال دی گئی، محتاجی ڈال دی گئی، ذالک بانہم، یہ اس سبب سے ہے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کا، بغیر حق، ناحق، ذالک بما عصوا، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھنے والی قوم ہے۔ لن یضرکم الا اذی، مسلمانوں کو مخاطب کر کے وہی موضوع چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ، کیونکہ مسلمان ڈس ہارٹ ہو گئے تھے، مسلمان افسردہ حال ہو گئے تھے یہ کہنے پر یہودیوں کے کہ تم بہترین امت نہیں ہو، تم پسماندہ قوم ہو، اور ہمارے رذیل لوگ تمہارے نبی پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، جیسا کہ حضرت بلال ہیں، عمار بن یاسر ہیں، اس طریقے سے اور جتنے بھی صحابہ کرام جو کہ غریب تھے، جو کہ اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر کے غلامی سے بھاگ کر کے یہاں آئے ہیں، پہلے بھی کسی کے غلام تھے اور اب اسلام میں آ گئے، تو انہوں نے یہ تانے دینا شروع کر دیے کہ یہ پسماندہ اسلام ہے، پسماندہ مذہب ہے، اور ہمارے پسماندہ لوگ ہی اسے قبول کر رہے ہیں، تو یہ تانا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ، اے امت مسلمہ تم پسماندہ قوم نہیں، تمہارا ملت عروج والا ملت ہے، مذہب تمہارا عروج والا مذہب ہے، اور تمہاری ملت عروج والی ملت ہے، تو فرمایا کہ کنتم خیر امۃ، اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن یضرکم الا اذی، یہ تمہیں کسی قسم کی کوئی بڑی تکلیف، کوئی بڑا زخم نہیں پہنچا سکتے، الا اذی، مگر بس یہی باتوں کی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، بس یہی کہہ سکتے ہیں تمہیں، اپنی زبان سے جو بھی برا بھلا کہہ سکتے ہیں، بس الا اذی، اتنا ہی برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تمہیں ڈسہارٹ کر سکتے ہیں، باقی یہ ہے کہ تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی کہ میدان جنگ میں اگر یہ تمہارے لیے اترے تو فرمایا کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے جنگ کرنے کے لیے میدانوں میں اتر آئیں تو یولوکم الادبار، یہ تمہیں اپنی پیٹھیں دکھا کر کے بھاگ جائیں گے، یعنی کہ الٹے پاؤں
پلٹ جائیں گے. ان میں اتنی طاقت اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. ثم لا ینصرون. اور جب یہ پیچھے پلٹ جائیں گے تو پھر واپسی میں ان کو کوئی کسی قسم کی مدد و اعانت نہیں ملے گی. ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بھاگ جاتا ہے تو جس قوم کی طرف بھاگتا ہے وہ اس کی مدد و نصرت کرتی ہے. تو فرمایا کہ ثم لا ینصرون. جب یہ تمہیں پیٹ پھر دکھا کر کے بھاگیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر انہیں کھلے ہاتھوں لیا جائے گا. ایسا نہیں کہ وہاں پر ان کا کوئی حامی و مددگار ہوگا. ثم لا ینصرون. وہاں بھی ان کی کوئی اعانت نہیں ہوگی, وہاں بھی ان کو کوئی مدد و نصرت نہیں ملے گی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا. جہاں بھی جائیں گے وہاں پر ذلت ان کا انتظار کر رہی ہوگی. جہاں بھی پھریں گے وہاں پر انہیں مسکینی و محتاجی ہی ملے گی. الا بحبل من اللہ. مگر یہ کہ وہ اللہ کا ذمہ لے لیں, اللہ کی پناہ لے لیں. یہ یہودی جہاں بھی بھاگ کر کے جائیں گے انہیں ذلت اور محتاجی کا ہی سامنا ہوگا, سوائے اس دو چیزوں کے, سوائے ان دو پناہ گاہوں کے. ایک پناہ وہ کہ الا بحبل من اللہ, اللہ کی پناہ انہیں حاصل ہو جائے. اللہ کی پناہ کب حاصل ہوگی؟ دو طریقے سے. اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے دو طریقے. ایک یہ کہ یہ تمہارے مذہب کو اختیار کر لیں, یعنی کہ مسلمان ہو جائیں. اگر یہودی مسلمانوں کا مذہب اختیار کر لیں تو بحبل من اللہ, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کی پناہ لے لی. اگر وہ ایمان لے کر آ گئے تو یہ بھی بحبل من اللہ کی ایک صورت ہے. دوسری صورت من اللہ, حبل من اللہ کی یہ ہے کہ وہ ذمی ہو جائیں, وہ ٹیکس اور تاوان دے کر کے مسلمانوں کے ملک میں رہیں.